بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا گیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے: لوگو، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے: مدینہ میں کوئی نہ رہے، حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے: بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی اور نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر اور موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا: اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایک ایسی جگہ بھی نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا: واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیوں نہ معلوم ہوئی؟ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا، جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کے تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے: لوگو، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی: قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ یہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذباتوں کا علم ہوتا جو کہ ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوشش میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد میں
اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی عزت و حرمت اور آبرو کی خاطر جاگتے رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔